السلام علیکم۔ میں تین الحق، پچھلی قسط تو میں نے پاکستان کے حالات پر ڈالی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ میں نے کہا تھا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ میں کچھ تھوڑا سا ڈالتا ہوں۔ بظاہر سچی بات یہ ہے کہ بس وقت کو دھکا دینے والی بات ہے، اور نہ جو حالات ہم دنیا کے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ الگ الگ۔ میں چھوٹی چھوٹی آپ کو خبریں سنا دنیا کے بارے میں، پڑھنے میں آیا، وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ کوئی کسی کی تصدیق نہیں، منظور نہیں ہے، کوئی شکایت کسی کی نہیں کرنی۔ ہندو مندر بناتے ہیں، مورتیاں رکھتے ہیں، لیکن اگر سمندر کے کنارے مندر بناتے ہیں وہاں مورتی نہیں رکھتے۔ ان کی لاجک یہ ہے کہ سمندری دیوی ہر وقت وہاں موجود ہوتی ہے، وہ ہم کو نہ دکھائی دے لیکن ہمارے مندروں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس بات کو میں نے کراچی میں نیٹی پہ مندر ہے ہندوؤں کا، دیکھا ہے میں نے، پوجا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں میں نے بھی بہت جاتا تھا مگر میں نے کبھی وہاں مورتی نہیں دیکھی۔ مجھے جب پڑھنے کے بعد میں نے یاد کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور انقلاب زمانہ دیکھیے، دوسرا موضوع بتا رہا ہوں۔ سر خضر حیات ٹوانا، یہ پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ان کو انگریزوں نے وفاداری کے صلے میں سر کا خطاب بھی دیا تھا اور بڑی زمین الاٹ کی تھی۔ اور یہ لفظ ان کا ٹوانا نہیں ہے، اصل لفظ ہے ٹو آنا۔ ان کے خاندان نے انگریزوں کے قدم جمانے کے لیے اپنے پنجاب کے لوگوں کی بڑی قربانیاں دلوائی ہیں۔ یہ فوج میں پنجاب سے لوگوں کو لالا کے بھرتی کروا کے دیتے تھے انگریزوں کی فوج میں۔ ان کے پاس فوجوں کی تعداد کم تھی، ہر فوجی کو جمع کرانے پہ، بھرتی کرانے پہ ان کو 2 آنے، 2 آنا ملتا تھا ان کو۔ وہ لفظ ہو گیا ٹوانا، آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہسٹری میں ہے یہ ایک دفعہ ٹوانا صاحب، خضر حیات صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ یہ، میں سرگودا شہر کے بارے میں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس واقعے کا تعلق سرگودا شہر سے ہے، اور لکھنے والے جنہوں نے لکھا ہے وہ ریٹائرڈ کرنل ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں، شاہد صاحب۔ انہوں نے لکھا کیونکہ وہیں کی پیدائش ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں۔ اپنی زمینوں کے دورے پہ آئے ٹوانا صاحب، ایک مزارے کی بیٹی دکھائی دے گئی ان کو۔ یہ سوچئے دنیا، بندہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ انہوں نے نہ مخالفت کے باوجود انہوں نے اس مزارے کی بیٹی سے شادی کر لی، اس کا نام تھا زہرہ۔ شادی کر کے لے کے آئے، انگریزی طور طریقے سکھائے اس کو، شطرنج کھیلنی سکھائی، گھوڑا سواری سکھائی، یہ ہسٹری میں ہے۔ یہ انگلینڈ لے کے گئے، وہاں ان خاتون نے چیمپئن شپ جیتی شطرنج کی، گھوڑا سواری میں بھی نمبر لیے، پاکستان بن گیا۔ تھارڈ سے رہتی تھی۔ 1975 میں ٹوانا صاحب چلے گئے۔ ان کے جاتی، ان کے خاندان والوں نے ان کو نکال باہر کیا کہ یہ ہمارا خاندان، عالی شان خاندان، یہ مزارے کی بچی ہمارا کوئی میچ نہیں ہے۔ اب وہ جو کرنل شاہد صاحب لکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے، ہم گھومتے تھے تو ایک پرانی سی، بہت پرانی سی حویلی بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کچا مکان جیسے تھا، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اس کے اندر، لاوارث، کسی نے کچھ دے دیا، کھا لیا، کچھ کر لیا، اور ہم سب ان کو اماں زہرہ کہتے تھے۔ وہ وقت دیکھی ہوئی عورت کو ان کے سسرال والوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا، وہ بیچاری اس میں مر گئی۔ ایک واقعہ انہوں نے اور لکھا تھا کہ وہاں مسٹر ولسن ہوتے تھے، بھلوال کوئی جگہ ہے سرگودا کے پاس، ڈپٹی کمشنر مسٹر ولسن ہوتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی، کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی، کئی سال اولاد، دعائیں بھی کرائی گئی، اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، بیٹی ہوئی ان کو، اور بیٹی ایسی کہ وہ سب میاں بیوی سب چھوڑ کے اسی کے لیے بیٹھے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے وہ۔ پہلی سالگرہ منائی گئی، اس کے 8-10 دن کے بعد وہ بچی کو بخار ہوا، وہ مر گئی۔ ولسن صاحب ٹوٹ گئے۔ اب ان کا معمول تھا روز شام کو اسٹیشن پہ جا کے، ایک بڑا پرانا پیڑ تھا، اس کے نیچے بیٹھے رہتے تھے،
کچھ اپنے ہوش میں تو پھر یہ طے پایا گورنمنٹ نے، برٹش گورنمنٹ نے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں رائٹر کہ وہ ان کو بھیج دیا گیا، وہاں سنا بعد میں انتقال ہو گیا، لیکن کہتے ہیں ایک عرصے تک لوگوں نے اکثر راتوں کو ان کو اکیلے وہاں اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا یہ ختم، اب آ جائیے عدالتوں کے نظام پہ۔ امریکہ میں دو ملزمان پیش ہوئے کورٹ میں، ایک پہ قتل کا کیس تھا، ایک کے اوپر ٹیکس چوری کرنے کا تھا۔ اب یقین کریں تاریخ میں ہے یہ، میں جو قتل جس نے کیا تھا، عدالت نے ملزم کو کہا بٹھا دو اس کو کرسی پہ۔ جس نے ٹیکس چوری کیا تھا اس کو کھڑا رکھا پورے دن عدالتی کارروائی میں۔ پوچھا کیوں ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس آدمی نے تو ایک قتل کیا تھا، قاتل ہے، اس نے ٹیکس چرا کے پوری قوم کا قتل کرنے کی کوشش کری ہے، یہ قابل معافی نہیں، اس کو کھڑے رکھو۔ اور ہمارے یہاں ٹیکس، آپ کو میں پچھلی قسم میں ڈالا ہے نا میں نے، کیا پروٹوکول کیا جاتا تھا ٹیکس چوروں کو، پیسہ چرانے والوں کو۔ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں بہت مہربان ہیں پاکستان پہ۔ ٹرمپ صاحب کا ایمان، ان کا ضمیر، ان کا منشور پیسہ پیسہ پیسہ۔ یہ ہم پہ ایسے مہربان نہیں ہوئے ہیں، یہ اڑتی ہوئی خبر ہے، کنفرم میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بھائی میرے لیے مسئلہ نہ بنے، لیکن کنفرم اڑتی ہوئی خبر یہ ہے کہ بلوچستان کی معدنیات کا نکالنے کا بہت بڑا ٹھیکہ بہت رعایتی ریٹ کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے ان کے داماد کو، یہ داماد یہ ایک ہی کمپنی چلاتے ہیں، ان کا داماد یہ ان کو دیا گیا ہے، سینٹرک وغیرہ کا جاؤ جو ہے ان کو سنا ہے دیا گیا ہے، ورنہ یہ پیسے کا پجاری ہے ٹرمپ۔ تو اب یہ ایسے مہربان نہیں ہوا، اس کے مفادات یہاں پھنسا لیے ہیں، تو مہربان ہے پاکستان، سب اچھا لگ رہا ہے اس کو۔ اب ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ بیتا ہے، اس کی روشنی میں دیکھیے دنیا کہاں کھڑی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 1976، 50 سال ہو رہے ہیں آج، میں یورپ گھومنے گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں ذکر کیا تھا، میں انگلینڈ بھی رہا، میں برٹش میوزیم بھی میں بڑا ٹائم لگایا۔ فرینکفرٹ میں جو ہمارے میزبان تھے ان کی بیگم تھی جرمن۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں تم کو ایک چیز دکھا کے لاتا ہوں، لیکن ہم صرف گاڑی کی حد تک ہی رہیں گے، گاڑی سے باہر نہیں آئیں گے۔ صبح میرا سنا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ ہی مہربان ہے۔ ذاتی فعل آپ کو کچھ بھی ہو، اگر آپ اپنے ماحول معاشرے کے ساتھ اچھے ہیں تو اللہ بھی مہربان ہے۔ اب آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں سنیے گا، یہ میں خود اس میں شریک، اس واقعے کا میں شریک تھا، یہ آج تک میں نے بچوں کو بھی نہیں بتایا اپنے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو میزبان تھے، انہوں نے، اور میرے ساتھ میرے ایک ساتھ اور بھی تھے، میرے بہنوئی ساتھ تھے میرے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم آپ پارکنگ لاٹ سے ہم گاڑی گزاریں گے، آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ دیکھو، اگر نہیں دیکھو گے میں دوبارہ دکھاؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ اب پہنچے ہم، جھیل تھی بہت بڑی، اور پورے اس کے چاروں طرف بہت بڑی گاڑیوں کا پورا ایک راؤنڈ تھا، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملی ہم کو۔ وہ گاڑی چلاتے رہے آہستہ آہستہ، ہم راؤنڈ لگایا جگہ، اور ظاہر ہم جا بھی سکتے تھے کہ ہم کو بھی کپڑے اتارنے پڑتے، ہم بھی نہیں، شرط یہ تھی کپڑے سب اتاریے اور آپ آئیے جھیل میں۔ میرے میزبان نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا یار یہ دیکھا، کہنے لگا اب میں دوبارہ گاڑی راؤنڈ لگاتا ہوں، اب دوبارہ ایک چیز اور سے دیکھو، اب تم یہ دیکھنا میں گاڑی چلاؤں گا، جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سب گاڑیوں کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، سیٹوں پہ آپ دیکھو گے ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ڈیش بورڈ کے اوپر ان کے والیٹ پرس پڑے ہوئے ہیں، گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کیا مجال ہے کوئی چیز یہاں سے کم تو ہو جائے؟ آپ یقین کریں دوبارہ جب دیکھا، میں ایمان سے قسم کھاتا ہوں میرے دماغ گھوم گیا، والیٹ پورے نوٹوں سے بھرے ہوئے، ڈیش بورڈوں پہ پڑے ہوئے لوگوں کے، گھڑیاں پڑی ہوئی، چابی لگی ہوئی گاڑیوں میں، شیشے کھلے، سامان کپڑے سب کے پڑے، کیا مجال ہے کوئی چیز چوہا سے گم ہو جائے؟ تو بھائی معاشرہ ایسے بنتا ہے یہاں، تو معاف کرو، اللہ معاف کرے، بند گاڑی میں دکھائی دیا تو
ایک واقعہ اور پڑھنے میں آیا ہے، 11-12 سال کی بچی انگلینڈ آوا گون ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کسی اور جنم میں آ جاتا ہے، یہ بھی پڑھنے میں آیا. یہ میں کہا شیئر کر لوں، شاید بھی سوچیں. 11-12 سال کی بچی تھی. ایک دن وہ اٹھی کہنے لگی مجھ کو فلاں شہر میں فلاں جگہ جانا ہے. اچانک کیا مثال کے طور پہ دہلی ہے، دہلی سے آگرہ یا وہ بھی کافی 60-70 میل دور، اپنا 100 میل زیادہ ہے، یا میرٹھ دور ہے، دوسرے شہر. اس نے کہا وہاں جانا ہے. میں اس نے کہا پچھلے جنم میں وہاں رہتی تھی اور میں نے مر گئی تھی. میں نے کچھ پیسے چھپائے رکھے، سنبھال کے رکھے ہوئے وہاں، ابھی تک کسی کی پہنچ نہیں ہوئی ہے. میں نے روپے نکالنے ہیں وہاں جا کے، یا زیور نکالنا ہے. وہ لوگوں نے کہا نہیں مانا، وہ پھیل گئی نہیں، مجھے لے کے چلو. اس نے کہا اچھا دیکھو معلوم کرو فلاں شہر میں فلاں محلہ ہے، نام بتایا، فلاں اس سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے فلاں لوگ وہاں رہتے تھے، آپ تسلی کر لو. جب معلومات کی تو لڑکی نے صحیح بتایا. وہ لے کے گئے جناب اس کو. کہ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ اس طرح لے کے گئی جیسے اس کا روز کا راستہ ہے. یہ ایک گھر میں پہنچی، ایک الماری سی بنی ہوئی تھی. اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں پچھلے جنم میں یہاں رہتی تھی، یہاں میں نے اس کی الماری کے نیچے جگہ ہے، میں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ میری ہیں. تو گھر والوں نے پھر یہ کہا کہ تمہاری بات سچی تو ہم کو الاؤ کرتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے خرچے تم لوگی. جناب وہ الماری توڑی گئی، زیور بھی نکلا، روپے بھی نکلے. اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں بہت مالدار باپ کی بیٹی تھی، میرا شوہر کام نہیں کرتا تھا، مجھ سے مانگتا تھا، میں اس کو دیتی نہیں تھی. اس نے مجھے اس پہ تشدد اتنا کیا، میں مر گئی مگر اس کو یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوئی. اب میں واپس آئی ہوں لینے کے لیے. بہرحال اب ہندوؤں کے عقیدے میں اس میں ایسی کئی مثالیں ہیں. بہرحال قطع نظر ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. اللہ السلام علیکم.